الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلى الله تعالى عليك وسلم. صلى الله تعالى عليك وسلم. وہ سوے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. آج کی یہ محفل نکاح کے موقع پر منعقد کی گئی ہے. ہمارے سلیم بھائی کی 2 بچیوں کی شادی کا موقع ہے اور خوشی کے موقع پر شادی سے ایک دن قبل جو رت جگہ کی رسم ہمارے مالیگاؤں میں ہے، اس رسم کا بھرپور صحیح استعمال کرتے ہوئے آج انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل منعقد کی ہے اور ایک اچھا پیغام لوگوں کو دیا ہے کہ رت جگہ جو ہے وہ ڈھول تاشوں کا نام نہیں، رت جگہ جو ہے وہ گانے بجانے کا نام نہیں. اس طرح بھی رت جگہ کیا جا سکتا ہے کہ علماء کو، مبلغین کو بلا کر اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر دیا جائے. میں ایک حدیث پاک پر پوری گفتگو کو مکمل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور وہ باپ جنت میں اس طرح 2 انگلیوں کی طرح رہیں گے جس نے 3 کام کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 3 کام کرنے والا باپ اور میں محمد روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہے. کون سا باپ؟ ہر باپ نہیں، بلکہ جس نے 3 کام اپنی زندگی میں کیے ہوں گے. پہلی بات، بیٹی کی پیدائش پر وہ شخص خوشی کرے اور اس کا اچھا نام رکھے. یعنی بیٹے تو سب کے یہاں پیدا ہوتے ہیں اور خوشی ہوتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے ماحول کو دیکھ رہے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے ماحول پر نگاہ رکھے ہوئے تھے کہ حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا کہ لوگ بیٹی کی پیدائش پر خوشی نہیں کریں گے، لوگ بیٹی کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھیں گے، لوگ بیٹی کی پیدائش کے موقع پر بے چین اور بے قرار ہو جائیں گے. تو غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کام کرنے والا باپ اور میں جنت میں اتنے قریب ہوں گے. ان میں سے پہلا کام یہ کہ جو بیٹی کی پیدائش پر خوشی کرے یعنی ناراض نہ ہو اور اس کا اچھا نام رکھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں مچل جائیے، خوش ہو جائیے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ و تسلیم نے اب یہاں یہ بات نہیں. آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. انکار نہیں، روزے کی عظمت کا انکار نہیں. ظاہر سی بات ہے سارے نوافل فرائض کے بعد ہی مقبول ہوتے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی بشارت دی ہے بیٹیوں کے باپ کو کہ فرمایا کہ میرے اس طرح قریب ہوں گے اور پیدائش پر خوشی کرنے والا. لیکن عام طور پر جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہے تو لوگ خوشی نہیں کرتے. بیٹا پیدا ہوگا تو مٹھائیاں بٹتی ہیں، پیڑے بٹتے ہیں، اور بیٹی پیدا ہو تو پڑوسی کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ بیٹی پیدا ہوئی. بلکہ اب تو بیٹی پیدا ہونے پر ماں کا چہرہ بھی اتر جاتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بیٹا کیا اور بیٹی کیا، یہ تو دونوں اللہ کی طرف سے آتے ہیں
اور اس کے بعد یہ بات یاد رکھنا کہ کبھی کبھی بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کے دل میں تمہارے لیے پیار ہوتا ہے، بیٹیوں کے دل میں تمہارے لیے محبت ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بیٹیاں ماں باپ کو جتنا چاہتی ہے اس سے زیادہ کون کس کو چاہتا ہے؟ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان کی ایک لڑکی سے محبت سے شادی ہو گئی، حالانکہ ظاہر سی بات ہے اسلام میں محبت کی شادی کا کوئی تصور نہیں ہے اور اس کے بہت سے نقصانات ہیں۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے، چند شادیاں اگر دو چار کامیاب ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن اکثر محبت سے جو شادیاں ہوتی ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ جو لڑکی آپ کی وجہ سے آپ کے حسن کو دیکھ کر، آپ کی دولت کو دیکھ کر، آپ کے مال کو دیکھ کر، آپ کی اداؤں کو دیکھ کر اپنے ماں باپ کے ساتھ باغی ہو گئی اور اس نے ماں باپ سے بغاوت کر لی، جب آپ سے کوئی اچھا بندہ اس کو نظر آئے گا تو وہ آپ کے ساتھ بھی بغاوت کرے گی۔ اس لیے اسلام نے محبت کی شادیوں کو، لو میرج کو پسند نہیں کیا ہے، اس لیے اس کا بہت خیال کیا جانا چاہیے۔ تو بہرحال دونوں میاں بیوی کی محبت سے شادی ہوئی، اور جب محبت سے شادی ہوئی تو محبت سے شادی کے بعد ان دونوں نے کمرے میں بیٹھ کر یہ بات طے کی، کیونکہ آپ کی شادی میں میرے ماں باپ راضی نہیں تھے اور میری شادی میں آپ کے ماں باپ ناراض تھے، یعنی دونوں کے ماں باپ اس شادی سے خوش نہیں تھے۔ تو اب ہم یہاں بیٹھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں اور طے کرتے ہیں کہ جو ماں باپ ہم سے راضی نہ تھے شادی کے وقت، اگر ان میں سے کوئی آتا ہے تو ہم ان کے لیے دروازہ نہیں کھولیں گے اور ہم اپنی زندگی خود جئیں گے، ہم اپنی زندگی خود گزاریں گے۔ ایسے میں جب دونوں نے یہ طے کیا، دونوں نے یہ فیصلہ کیا، تو اب دونوں اپنی زندگی میں رہنے لگے۔ اتنے میں ایک منظر یہ دیکھا گیا کہ لڑکے کے ماں باپ کو جب پتا چلا کہ ہمارا بیٹا سیٹ ہو گیا ہے اور وہ اس کی زندگی بہت خوشگوار گزر رہی ہے اور وہ مال و دولت بھی حاصل کر چکا ہے، تو لڑکے کے ماں باپ آتے ہیں اور دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی اندر بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی پوچھا گیا کون، تو باہر سے آواز آئی، بیٹا تمہارے ماں باپ آئے ہیں، دروازہ کھولو، تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے اپنی بیوی کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا اور اس کی بیوی نے کہا، آپ نے تو وعدہ کیا ہے کہ ہمارے ماں باپ آئیں گے تو ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ اور اس کے بعد بیوی نے کہا، اس لیے جو ہماری شادی سے ناراض تھے ہم ان کے لیے دروازہ نہیں کھول سکتے۔ اللہ اکبر، اس نے دروازہ نہیں کھولا، کچھ دیر تک وہ دستک دیتے رہے، آواز دیتے رہے، اور اس کے بعد وہ دونوں چلے گئے۔ جب وہ دونوں چلے گئے تو کچھ دن گزرتے گئے، چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد، چند سالوں کے بعد پھر دروازے پہ دستک کی آواز آئی اور اب پوچھا گیا تو کون؟ تو لڑکی کے ماں باپ نے کہا، بیٹی تیرے ماں باپ آئے ہیں، پتا چلا ہے کہ تو بہت سکون سے ہے۔ تو اس وقت اس لڑکی نے شوہر کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، اور جب اس کے بعد دیکھا تو شوہر نے کہا، ہم تو طے کر چکے ہیں کہ جو ہماری شادی پر ناراض تھے ہم ان کے لیے دروازہ نہیں کھولیں گے، اور آپ یہ منظر دیکھ چکی ہیں کہ میں نے اپنے ماں باپ کے لیے دروازہ نہیں کھولا تو آپ بھی اپنے ماں باپ کے لیے دروازہ نہیں کھول سکتی۔ اس لڑکی نے کہا، رکھنا ہو تو رکھیں، نہ رکھنا ہو تو نہ رکھیں، لیکن میں یہ تو نہیں کر سکتی کہ میرے ماں باپ میرے دروازے پر آئیں اور میں ان کے لیے دروازہ نہ کھولوں، میں یہ قطعاً نہیں کر سکتی۔ اٹھ کے اس نے یہ دروازہ کھولا، وہ شخص مجبور ہوا اور اس کے ماں باپ کو لینے کے لیے، لیکن جب اس کے گھر میں بیٹے پیدا ہوئے تو اس نے کوئی خوشی نہیں کیا، لیکن جس دن اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو اس نے خوب خوشیوں کا اظہار کیا۔ تب اس کی بیوی نے پوچھا تھا کہ بیٹوں کی پیدائش پر آپ تو اتنے خوش نہ ہوئے، بیٹی کی پیدائش پر خوشی کی وجہ کیا تھی؟ تو اس وقت اس نے روتے ہوئے کہا تھا، ایک دن میں اپنے بیٹے اور بہو کے دروازے پہ جا کے دستک دوں گا تو بیٹا دروازہ نہیں کھولے گا، یہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے، لیکن میری بیٹی میرے بڑھاپے میں میرے لیے دروازہ کھول دے گی۔ اس لیے جس سے میری خوشیاں بڑھاپے کی وابستہ ہیں، میں اس کی پیدائش پر خوشی نہ کروں تو کس کی پیدائش پر خوشی کروں؟ یہ بات ہے، بیٹیاں ماں باپ سے محبت کرتی ہیں، لیکن ہم ہے کہ یہ جاہل دنیا، یہ گوار دنیا، یہ مغربی تہذیب کے رنگ میں ڈوبی ہوئی دنیا
آج ہم اس دنیا کے دلدل میں ڈوب کر حقیقی اسلام سے آنکھیں چرا رہے ہیں، حقیقی اسلام سے آنکھیں بند کر رہے ہیں۔ ہم سے محبت کرنے والوں سے ہم نفرت کرتے ہیں اور نفرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ آپ اپنے بیٹوں سے محبت نہ کریں، آپ اپنے بیٹوں سے بھی محبت کریں، لیکن بیٹیوں سے بھی محبت کریں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو اللہ اکبر، گھر میں ساس تانا دیتی ہے کہ تجھے تو بیٹیاں ہی ہوتی ہے، نندے تانا دیتی ہے اس کو تو بیٹیاں ہی ہوتی ہے، گھر کے فرد اس کو تانا دیتے کہ بیٹیاں ہی ہوتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کا قصور کیا ہے؟ بیٹیاں ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ میں تو نہیں ہے کہ اس کو بیٹیاں ہو۔ اور پھر سنو، بیٹی کی پیدائش پر میرے نبی نے تو جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس گھر میں خوشی منانے والے ماں باپ پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ تو بیٹی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بیٹی بڑی عظیم چیز ہے۔ ہاں، بیٹی کو فاطمہ کہتے ہیں، بیٹی کو عائشہ کہتے ہیں، بیٹی کو ام حبیبہ کہتے ہیں، بیٹی کو ام سلمہ کہتے ہیں، بیٹی کو جویریہ کہتے ہیں، بیٹی کو صفیہ کہتے ہیں، بیٹی ہی کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں، بیٹی ہی کو رابعہ بصری کہتے ہیں، بیٹی ہی کو نفیسہ مصری کہتے ہیں، بیٹی ہی ام الورا ماہ نور ہوتی ہے، بیٹی ہی ام الخیر فاطمہ ہوتی ہے۔ آپ اندازہ تو کریں اگر بیٹی بری ہوتی تو پھر فاطمہ کسی کی بیٹی نہ ہوتی۔ یاد رکھیں بیٹی بری نہیں، بیٹی دل کے چین کا نام ہے، بیٹی آنکھوں کا سرور کا نام ہے، بیٹی قرۃ العین کا نام ہے، بیٹی دلوں کی دھڑکنوں کا نام ہے۔ اللہ کے نبی نے کسی مرد کو اپنے جگر کا ٹکڑا نہیں بلکہ کسی عورت کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلا کام جو 3 کام کرنے والا باپ ہے اور وہ جنت میں ہم دو اتنے قریب ہوں گے، اس میں سے پہلا کام کہ بیٹی کی پیدائش پر خوشی کریں، بیٹی پیدا ہو تو خوشی کریں۔ دوسری چیز اس کا اچھا نام رکھیں۔ اچھا نام کیا ہے؟ اس پہ بار بار تقریریں ہو چکی ہے۔ اچھا نام یہ ہے کہ بزرگوں کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھیں۔ یہ جو ہم نے اپنی طبیعت سے یہ نئے نام کے چکر میں اب نام کیا رکھتے ہیں؟ الماس، روبینہ، یہ نئے نام ہے۔ ثانیہ، یہ نئے نام ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شبانہ، یہ نئے نام۔ شبانہ کوئی نام ہے؟ الماس کوئی نام ہے؟ روبینہ کوئی نام ہے؟ یہ کوئی نام نہیں۔ شبانہ کہتے ہیں رات کو۔ اگر آپ کی بیٹی رات کی طرح ہو جائے تو، اگر آپ کی بیٹی رات کی طرح ہو جائے تو شبانہ کا مطلب رات ہوتا ہے کہ اس کو کوئی رات کہہ کے پکارے، کوئی لیل کہہ کے پکارے، عجیب سی بات ہے۔ اب کچھ لوگ سدرہ بھی نام رکھتے ہیں۔ سدرہ، میں اگرچہ اس کو ناجائز اور ظاہر سی بات ہے شبانہ نام بھی کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ تو کم سے کم آپ اس کا نام رکھیں۔ کسی نے نام تحریم بھی رکھا ہے۔ تحریم، یہ جو تحریم ہے یہ حرام کرنے والی کو کہتے ہیں۔ تحریم مطلب، ہاں اب لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں نا تحریم، سورہ تحریم ہے، تو آپ کو حیرت ہونا چاہیے کہ ہر قرآن میں جس کا ذکر آیا ہے تو ہم اس کا نام اپنی بچی اور بچے کے نام پہ رکھ دیں۔ تو پھر قرآن میں تو فرعون بھی ہے، فرعون میں تو ابلیس بھی ہے، قرآن میں تو ابلیس بھی ہے، قرآن میں تو جو ہے وہ پھر نمرود کا تذکرہ بھی ہے، قرآن میں تو یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ بھی ہے، اسی طریقے سے قرآن میں ہاروت و ماروت کا تذکرہ بھی ہے، پھر قرآن میں ابو لہب کا نام بھی ہے۔ تو کم سے کم قرآن میں جن کا ذکر آیا ہے تو پہلے آپ دیکھ تو لیں کہ اس کا معنی کیا ہے، قرآن کے اندر کس معنی میں کون سی چیز بیان کی گئی ہے۔ قرآن کی ہر آیت ہمارے لیے عظمت والی ہے، قرآن کی ہر آیت ہمارے لیے تعظیم والی ہے، لیکن بات اتنی ہے قرآن نے کسی چیز کا تذکرہ تعریف کے ساتھ کیا ہے اور کسی چیز کا تذکرہ بیزاری کے ساتھ کیا ہے، تو کم از کم ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے۔
قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، قرآن ہم سے کیا بات کرتا ہے؟ آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں، بہت سنجیدگی کے ساتھ اپنے بچوں کا نام بزرگوں کے نام پہ رکھیں۔ آپ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی کا نام اپنی چچی اور اپنی دادی کے نام پہ رکھا۔ حضور کی دادی کا نام فاطمہ تھا، حضور کی چچی کا نام فاطمہ بنت اسد تھا، حضور نے اپنی چہیتی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ فاطمہ بڑی عظیم ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ کہتے ہیں الگ ہونے والی کو، سب سے جدا ہونے والی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ یعنی فاطمہ کا نام اب فاطمہ اس میں بامسمہ یہ ہو گیا کہ وہ سب سے الگ ہے، سب سے الگ اس طرح سے ہے کہ کوئی عورت رسول اللہ کے مشابہ نہیں ہو سکتی۔ سیدہ فاطمہ حضور کے مشابہ ہیں، صورت میں مشابہ، آنکھوں میں مشابہ، پیشانیوں میں مشابہ، گفتگو میں مشابہ، چلنے میں مشابہ، بولنے میں مشابہ، حتیٰ کہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول گفتگو کے لیے جن الفاظ کا انتخاب کرتے تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی جب گفتگو کرتی تھی تو انہی الفاظ کے ساتھ گفتگو کرتی تھی۔ ہمیں محسوس نہیں ہوتا تھا کہ آمنہ کا لال بول رہا ہے یا پھر اس لال کی شہزادی گفتگو کر رہی ہے۔ اس طرح سیدہ فاطمہ الزہرا کا انداز تھا، چلنے کا انداز بابا کی طرح، بلکہ یوں لگتا تھا جیسے عرش فرش پر آ گیا ہو۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کو لوگ چلتے دیکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے عرش فرش پر آ گیا ہو، یا ایسا لگتا تھا جیسے قرآن پر صاحب قرآن انگلی پھیر رہا ہو۔ اس انداز سے وہ چلتی تھی، ان کے چلنے کا انداز یہ تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ پھر یاد رکھے اس فاطمہ کی شان یہ ہے، آقا فرماتے ہیں کہ فاطمہ کا جو مطلب ہوتا ہے وہ جدا کرنے کی ہوتا ہے۔ جو فاطمہ سے عقیدت اور محبت کرے اللہ اس کو جہنم سے جدا کر دے گا۔ اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام فاطمہ ہے، لیکن ان کے القابات ہے۔ میرے سرکار نے ان کو بتول کہا ہے، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتول کہا ہے، اور بتول کا مطلب ہوتا ہے سب سے کٹ کر خدا کی ہو جانے والی۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ سب سے کٹ کے اسی سے ہو جاؤ۔ یہ تبتل سے بتول ہے، تبتیلا بتول یعنی سب سے کٹ کر خدا کی ہو گئی۔ اللہ سے وہ تعلق پیدا کیا کہ پوری رات ایک سجدے میں گزار دیتی تھی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ اور بعد میں پھر آپ دیکھیں امام حسین کی بیٹیاں ہیں، ایک کا نام فاطمہ صغرا ہے، ایک کا نام فاطمہ کبریٰ ہے، جنہیں ہم کبھی حضرت صغرا کہتے ہیں، کبھی ہم حضرت سکینہ کہتے ہیں۔ امام حسین نے اپنی امی کے نام پر اپنی بیٹیوں کا نام رکھا۔ پھر اس کے بعد آپ نیچے چلے جائیں تو آپ کو کثرت سے فاطمہ نام نظر آئے گا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ کسی کا نام عائشہ نظر آئے گا، آپ اسی طریقے سے دیکھیں گے کسی کا نام صفیہ نظر آئے گا۔ یہ بزرگوں کے نام پر ہے، اور ان ناموں کی برکتیں بھی نصیب ہوتی ہے، اس لیے کہ جب آپ اپنے گھر کے اندر کسی کا نام، اپنے بچوں کا نام کسی بزرگ کے نام پہ رکھتے ہیں تو پھر ان کا اثر بچوں کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ اپنی بیٹی کا نام جو ہے ٹینس کی کھلاڑی کے نام پہ ثانیہ رکھیں تو پھر وہ اچھل کودی کرے گی اور کیا کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کسی فلم کی جو ہے وہ اداکارہ کے نام پہ نام رکھیں، کوئی سیریل چل رہا ہو، جیسے مثال کے طور پہ جو سیریل زیادہ چلتا ہے اس سیریل کے نام پہ لوگ بچوں کا نام رکھنے لگتے ہیں، تو پھر وہ سیریل کا اداکار جو ہوگا وہ ننگا دھڑنگا، وہ زانی شرابی، وہ ماں باپ کا باغی، آپ بتائیں ان کے نام پر آپ اپنے بچوں کے نام رکھیں گے تو پھر ان کے اندر وہی صفات پیدا ہوگی۔ اپنے بچوں کا نام، اپنی بیٹیوں کا نام، اپنے بیٹوں کا نام، اپنے پوتوں کا نام، اپنی پوتیوں کا نام بزرگوں کے نام پہ رکھے۔ اور 1450 سال میں جتنے بزرگ گزرے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ایک سے ایک نام ہے۔ اور پھر ادھر مردوں میں نام کیا ہوتا تھا، دادا کا نام بھی محمد،
محمد، باپ کا نام بھی محمد، پوتے کا نام بھی محمد، اتنا کثرت سے نام محمد ہوتا تھا۔ ارے بلکہ مسلمانوں کو نام محمد سے پیار اتنا ہوتا تھا کہ جس کا نام پتہ نہیں ہوتا وہ اس کو بھی محمد ہی کہہ کر کے پکارا کرتے تھے۔ یہ حال تھا مسلمانوں کا نسبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور آج بھی میں نے دیکھا ہے کہ مدینہ منورہ کی تہذیب ہے، وہ کسی کو بھی پکاریں گے تو نام سے نہیں پکارتے، محمد ہی کہہ کے پکارتے۔ مدینہ شریف کے لوگ آج بھی ہر مرد کو محمد کہہ کے پکارتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر کوئی اپنی اولاد کا نام میرے نام پہ میری محبت میں محمد رکھے تو اللہ تعالیٰ اس پر اور اس کے باپ پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے۔ پھر آپ جو چاہے نام پکارنے کے لیے رکھیں۔ اور بیٹیوں کے نام بھی دیکھو کتنا پیارا نام ہے، ام کلثوم، کتنا پیارا نام ہے زینب، کتنا پیارا نام ہے فاطمہ، کتنا پیارا نام ہے خدیجہ، کتنا پیارا نام ہے میمونہ، کتنا پیارا نام ہے صفیہ، کتنا پیارا نام ہے ام سلمہ، ام حبیبہ۔ یہ کتنے عظیم نام ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ناموں کا طویل سلسلہ ہے، حضرت نفیسہ مصری، یہ حضرت امام جعفر صادق کی بہو تھی، اپنے وقت کی بہت بڑی ولیہ تھی۔ رابعہ بصری، یہ کتنی عظیم ولیہ خاتون تھی۔ اس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں کے نام دیکھے، اماں عائشہ صدیقہ کا نام، پھر ان کا لقب حمیرہ۔ یہ سارے نام ہیں، ان ناموں میں برکت ہے۔ اور ان ناموں کو آپ پکاریں گے تو آپ کو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں بھی ملے گی، ہر حرف کے بدلے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ذرا سا وہ تاریخ کے حساب سے نام نکال کر کے دیں، تاریخی نام نکال کر کے دیں، الف سے ہونا چاہیے اور با سے ہونا چاہیے اور اس سے ہونا چاہیے۔ ارے چھوڑ یار، یہ سب کیا تاریخ اور جغرافیہ لگا رکھا ہے، اپنے آقاؤں کے نام پہ رکھو نا، اپنے آقاؤں کے نام پہ رکھو۔ انبیاء کرام کے نام کیسے، عزیر علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت شعیہ علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد، ایوب، یوسف۔ یہ نام ہے، کیسے کیسے نام ہے، کیا پیارے پیارے نام ہے۔ ان ناموں کو قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ نام اچھے رکھو تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں بیٹی پیدا ہو تو خوشی کرے، نام اچھا رکھے، اچھا نام۔ اور پہلی بات تو پہلے ایک طریقہ تھا کہ نام بزرگوں سے لیتے تھے، نام بزرگوں سے لیتے تھے، اور اب نام بزرگوں سے نہیں لیتے، اب نام سیریلوں سے لیتے ہیں، نام فلموں سے لیتے ہیں، نام ٹی وی سے لیتے ہیں۔ اس لیے نام کا مطلب ہی نہیں۔ پتھروں کے نام پہ ہم اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں، پتھروں کے نام پہ۔ الماس کیا ہے؟ پتھر تو ہے، الماس پتھر کا نام ہے۔ اسی طریقے سے وہ نیلم، یہ بھی پتھر ہے۔ اسی طریقے سے نیلو فر، یہ نیلو بھی کوئی نام ہے۔ ریشمہ، کسی کے نام رکھے ہو تو معافی چاہتا ہوں، برا نہیں مانے۔ ریشمہ مسلم نام نہیں ہے۔ ریشمہ کیا مطلب ہوا؟ جب ہمارے پاس 14 صدیوں کا ناموں کا ذخیرہ ہے، اگر وقت ہوتا تو اس پر اور مزید گفتگو ہوتی، میں پورے نام کی فہرست پڑھ سکتا تھا، لیکن یاد رکھیں کہ بزرگوں سے نام لیں اور وہ جو نام دے وہ رکھیں۔ اب تو لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے ہی سے اپنی طبیعت سے ڈھونڈنے لگتے ہیں نام، اور وہی فلمی دنیا میں ڈھونڈتے ہیں، سیریل کی دنیا میں ڈھونڈتے ہیں۔ نہیں، آپ نے نام رکھا نا، بلکہ آپ دیکھیں حضور علیہ السلام تو غلط نام جانوروں کا بھی رکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول غلط نام جانوروں کا رکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ شاہ حبشہ نے تحفتاً بھیجا تھا، یا رسول اللہ یہ اعلیٰ نسل کا گدھا ہے، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے شاہ حبشہ نے نذر کیا تھا، تو اس گدھے نے دراز گوشت نے، اب آپ سمجھ گئے نا وہ گدھا، لیکن اب دراز گوشت اس کو کہتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر وہ حبشہ کے بادشاہ نے جب اس دراز گوشت کو وہ گدھے کو بھیجا، تو اس گدھے نے حضور سے کلام کیا، اور جب کلام کیا تو میرے آقا نے اس کا نام پوچھا۔ سنت یہ ہے جب آپ سے کوئی بات کرے تو پہلے اس کا نام پوچھو، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام یزید ہے۔
اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا نام یزید نہیں ہے بلکہ تیرا نام یافور ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب کی نگاہ نبوت، نگاہ غیب داں یہ دیکھ رہی تھی کہ یزید پلید نام کا ایک شخص جو ہے امت میں سنت کو تبدیل کرے گا، اہل بیت سے دشمنی کرے گا، تو اہل بیت کے دشمن کے نام پر میرے نبی نے گدھے کا نام بھی رکھنا گوارا نہیں کیا۔ تو اللہ اکبر، لوگوں کو کیا ہو گیا؟ آقا نے فرمایا تیرا نام یزید نہیں، تیرا نام یافور ہے، یافور۔ سرکار نے وہ یافور ہے۔ اب وہ یافور حضور کی خدمت میں رہنے لگا، آقا علیہ السلام اس پہ دراز گوش پر سواری بھی کرتے، اور پھر کبھی کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو اس کو کہتے یافور جاؤ اور فلاں صحابی کو بلا لاؤ، وہ کودتا ہوا جاتا اور دروازے پہ منہ مارتا، جب اس کو دیکھتے تو سمجھ جاتے حضور کا قاصد آ گیا، اور صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں آ جاتے۔ وہ گدھا تھا، گدھا دراز گوش، اللہ اللہ ہم اس کو ادباً دراز گوش کہتے ہیں، لیکن اس نے حضور کی بارگاہ میں رہ کر پھر وہ شان حاصل کی، حضور سے وہ محبت کی کہ حضور کے بغیر وہ رہتا نہیں تھا۔ جب حضور علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو دیکھا کہ صحابہ رو رہے ہیں، تو وہ کبھی اس کے پاس کھڑے ہو کے کان لگاتا کہ کیا بات ہو رہی ہے، کبھی ادھر کھڑے ہو کے کان لگاتا کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ پھر کسی نے بتایا کہ حضور پردہ فرما گئے، تو وہ اتنا رویا اور دوڑتے ہوئے گیا اور کنویں میں جا کر اس نے چھلانگ لگا دی اور کنویں میں گر کے وہ مر گیا، اور دنیا کو درس دے گیا کہ جب میرا محبوب نہ رہا دنیا میں تو میں رہ کر کے کیا کروں گا۔ ظاہری طور پہ میرے حبیب نے پردہ فرمایا تو وہ دراز گوش بھی جو ہے کنویں میں گر کر کے اس نے اپنی جان دے دی۔ آپ غور فرمائے، یہ ناموں کی تاثیر ہے۔ اللہ کے حبیب نے جانوروں کے نام بھی رکھے تو اچھے نام رکھے، بلکہ جانوروں کے نام رکھنا بھی سنت ہے، لیکن اب جانوروں کے نام کوئی ایسا نام نہیں رکھیں کہ کوئی انسان سے ٹکرا جائے، نام انسان سے ٹکرا جائے کہ اس کی ہجو ہو، اس کی بے عزتی ہو، ایسے نام جانوروں کے نہیں رکھنا چاہیے، یعنی اس کا معنی اچھا ہو۔ حضور نے تو اپنی تلواروں کے نام بھی رکھے تھے، اللہ کے رسول نے تو اپنی کمانوں کے نام بھی رکھے تھے۔ خدا کی عزت کی قسم نام ایسے تھے کہ جن کو سن کر کے ایمان کو تازگی ملتی ہے، اس لیے اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو، اولیاء اللہ کے نام پہ رکھو۔ پھر حضور فرماتے ہیں بیٹی کی اس نے اچھی تربیت کی، یعنی بچے کے پیدائش کے بعد نام ہی اچھا نہ رکھا بلکہ تربیت۔ اب تربیت کا جو مرحلہ ہے بیٹی کا وہ بڑا نازک ہے۔ انشاءاللہ کل میرا بیان عورتوں میں خاص طور پہ ہونے والا ہے، مدرسہ منیرہ میں مغرب سے رات 10 بجے تک کے درمیان۔ اس میں عنوان یہ ہے اسلامی بیٹی کا روحانی سفر، یعنی پیدائش سے لے کر سسرال جانے تک اس کا روحانی سفر کیسا ہوتا ہے، اس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ آج صرف اشارہ دے رہے ہیں، اور خواتین اگر سن رہی ہیں تو منیرہ مدرسہ کل پہنچیں، خاص ان کے لیے ہی بیان ہے، محفل بھی ان کے لیے ہے۔ بیٹی کی تربیت، بیٹی کی تربیت ماں اور باپ دونوں کو مل کے کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ، تربیت کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تربیت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم زبان سے کہیں، اور ایک تربیت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کردار سے اپنی اولاد میں کردار کو منتقل کریں۔ جب میاں بیوی زیادہ لڑتے ہیں، ایک بات، میاں بیوی میں جھگڑا زیادہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ ہمیشہ ذہنی طور پر ٹینشن میں رہنے لگتے ہیں۔ اس طرح سے بچوں کے اندر بھی پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ ان کے اندر جھگڑالو پن، چڑچڑا پن اور لڑائیوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے جن کے گھر میں ماں باپ زیادہ لڑتے ہیں، ایسی بیٹیاں اور بیٹے بھی لڑائی جھگڑے کے عادی ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے نمونہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی بیویوں سے کبھی جھگڑا نہیں کیا، حضور کی شان ہی نہیں تھی جھگڑا کرنا، اللہ اکبر، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم سے آپ کی ازواج مطہرات کبھی کبھی جو وہ زبان چلاتی اور حضور علیہ السلام مسکرا کر کے درگزر فرما دیتے۔ اس لیے حتی الامکان کوشش کریں کہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا نہ ہو۔ اب بتائیں، جو مذہب جھگڑا کرنے سے، زبانی جھگڑا کرنے سے منع کرتا ہے، وہ مذہب مار دھاڑ کی اجازت کیسے دیتا ہے؟ اسلام میں تو مار دھاڑ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ بیوی کو مارنا انتہائی جاہلانہ بلکہ کافروں کی رسومات ہے یہ۔
बीवियों को मारना पीटना। बीवी को मारे कैसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बीवी को मारने वाला और फिर उसके साथ रहने वाला ऐसे है जैसे थूक कर चाटने वाला। हजूर फरमाते हैं थूक कर चाटने वाला जैसे होता है ऐसे ही बीवी को मार के उसके साथ रहने वाला होता है। हाँ, एक मंजिल है जहां इस्लाम ने बीवी को मारने की इजाजत दी है। इस्लाम कहता है कि अगर बीवी आपसे कंट्रोल नहीं होती तो आप पहले उसको समझाओ, समझाने पर भी ना माने तो उससे बिस्तर अलग करो, उस पर भी ना माने तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपनी मिसवाक से उसको ऐसे मारो कि उसकी ज़र्ब न लगे। अब जाहिर सी बात है कि ना नमाज पढ़ते हैं ना मिसवाक रहती है जेब में, तो मिसवाक से क्या मारेंगे? और चप्पलों से मारते हैं, जूतों से मारते हैं। ऐसे मर्दों पे अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है। इसका असर आपके बच्चों पे पड़ता है, गलत असर पड़ता है बच्चों पर। इस्लाम देखिए तरबियत के मराहिल में बड़ा हसीन अंदाज रखता है। फिर उसके बाद इस्लाम, जब एक बेटी अपनी माँ को सीरियल देखते हुए देखेगी कि वो सीरियल देखते बैठी है, तो फिर जो है वो बेटी के दिल पर क्या आप असर डाल सकेंगे? वो माँ के साथ सीरियल देखना देख रही है, सीख रही है, और सीरियलों के अंदर क्या गंदगी नहीं है। सीरियलों का उन्वान जो मुझे एक अंदाजा होता है, सीरियल के अदाकारों का इंटरव्यू पढ़कर जो मैं अंदाजा करता हूं, उससे मुझे यूं लगता है कि सीरियल का मतलब यह है नाजायज ताल्लुकात पैदा करने की तरगीब। इसलिए कि एकता कपूर नाम की एक औरत है जो हिंदुस्तान में सीरियलों को बहुत फरोग देती है। उसका इंटरव्यू था कि हम अपने सीरियलों के जरिए से मजलूम औरतों को यह पैगाम देना चाहते हैं कि जब एक मर्द कई औरतों के साथ मजे कर सकता है तो एक औरत भी कई मर्दों के साथ मजे कर सकती है। हमारा उन्वान ये है, ये उसका इंटरव्यू है। मैंने इस पर कभी तफसीली गुफ्तगू भी की है। अब बताएं कि एक औरत जो है जब कई मर्दों के साथ मजे करेगी तो फिर उसकी जिंदगी का हाल क्या होगा। और दूसरे मजाहिब में तो एक औरत 5 मर्दों के साथ रह सकती है, यह उस मजहब की बात हो सकती है। इस्लाम तो वो मुकद्दस मजहब है कि हमारे यहां इस्लाम ये कहता है कि एक चचा के बेटे का हाथ भी जवान लड़की नहीं पकड़ सकती। हमारे मजहब के तकद्दुस का ये हाल है। हमने बेटियों को सोने से ज्यादा, हीरे से ज्यादा, बल्कि कौम की हर दौलत से ज्यादा कीमती समझ रखा है। हमारे यहाँ बेटी जिगर के टुकड़े का नाम है, हमारे यहाँ बेटी आंखों की ठंडक का नाम है, हमारे यहाँ बेटी जो है अल्लाह की नेमत का नाम है, हमारे यहाँ बेटी खुदा की जन्नत का नाम है। हमारे यहाँ बेटी का बड़ा अजीम तस्वुर है। हम अपनी बेटियों को मर्दों के दरमियान रखना पसंद नहीं करते, बल्कि मेरे मजहब की तालीम तो ये है अगर कोई नाबीना आकर के बैठ जाए तो औरत को कहा जाता है कि पर्दा करो। नाबीना से भी पर्दा करवाया जाता है, ये हमारे मजहब की तालीम है। लेकिन जो अब बताएं कि जब एक बेटी अपनी मां के साथ सीरियल देखेगी, फिर उसके बाद हमने अपने बचपन में देखा था कि जब कभी कोई मेहमान आते थे तो गैर शादीशुदा बेटियों को उन मेहमानों के सामने बैठने की इजाजत नहीं होती थी। ये हमारे यहाँ की तहजीब है, हिंदुस्तान की तहजीब। और जब औरतें जब कभी गुफ्तगू करती थी तो वहां नौजवान गैर शादीशुदा बेटियों की एंट्री नहीं होती थी। आज तो गैर शादीशुदा बेटियां इंटरनेट चलाती, उन बेटियों को इसलिए वहां बैठने नहीं दिया जाता था कि मेहमान है, पता नहीं सास की कहानी कहेंगे, बहू का जिक्र करेंगे और माशरे का जिक्र करेंगे। मेरी बेटी इन बातों को सुनकर कहीं बिगड़ ना जाए, उस पर गलत असर पैदा ना हो, पता नहीं मेहमान क्या बात करेगा, हम उसको रोक नहीं सकते। तो मेहमानों के दरमियान बेटियों को बैठने की इजाजत नहीं होती थी। ऐसे हालात होते थे। लेकिन अब की कैफियत क्या है, अब के हालात क्या है? बेटियां तो इंटरनेट चला रही है, बेटियां तो फेसबुक चला रही है, बल्कि बेटियां तो अल्लाह अकबर अब मां के साथ घूमने के लिए निकली है और बेपर्दा घूम रही है, मां भी घूम रही है, बेटी भी घूम रही है। ये सूरत हाल है, ये हालात हैं। आप जानते हैं एक ऐसी बेटी है जिसने सिर्फ 4 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज किया है, 4 साल की। उसी बेटी का नाम है सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। कूफा में सबसे पहले कुरान मुकद्दस का दर्स शुरू करने वाली मुफस्सिर कुरान का नाम है सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। कूफा की जमीन पे सबसे पहले खवातीन इस्लाम को कुरान की तफसीर सुनाने वाली सैयदा ज़ैनब है सलामुल्लाह अलैहा। आप गौर करें ये किसका असर था, ये असर किसका था? भाई, भतीजे, बेटे और भांजे सबकी लाशें घोड़ों से कुचली हुई है। उस वक्त हौसला,
عورتوں کو کہنے والی کہ اٹھ کے عصر کی نماز پڑھو، یہ کہنے والی ذات کس کی ہے؟ سیدہ زینب کی۔ کیوں؟ یہ حوصلہ کس کا تھا؟ عورت تو بڑی نازک ہوتی ہے، عورت تو چوہے کو مرا ہوا دیکھ کر بھی کھانا کھانا بھول جاتی ہے، آخر اس عورت کے پاس اتنا جگر کہاں سے آیا تھا جس کو زینب کہتے تھے؟ جہاں مردوں کا پتا پانی ہوتا تھا وہاں زینب قیادت کر رہی تھی پورے قافلے کی، زینب گفتگو کر رہی تھی اللہ اکبر پورے قافلے کا نمائندہ بن کر، زینب سالار قافلہ بن کر کے جو ہے مدینہ منورہ تک کے پورے قافلے کو لا رہی تھی۔ جہاں زین العابدین امام پاک کے آنسو نہ تھمتے تھے وہاں زینب تھپکیاں اور تسلیاں دے رہی تھی۔ آخر ایک عورت کے اندر اتنے گر، اتنی صفات، اتنا کردار، اتنا جذبہ، اتنی استقامت کس نے پیدا کیا تھا؟ میں کہتا ہوں کہ یہ کسی مکتب اور خانقاہ کی کرامت نہ تھی، یہ سیدہ فاطمہ کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ فاطمہ نے اپنے والد اپنے نبی سے تربیت پائی اور اسی تربیت کو سیدہ فاطمہ نے اپنی بیٹی میں منتقل کیا ہے، اور وہی بیٹی سیدہ زینب کے نام سے دنیا کے سامنے آئی ہے۔ کردار زینب اتنا حسین ہے کہ سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جہاں مرد کی ہمت جواب دے گئی، وہ قافلہ دیکھ کر کے مرد رو پڑے، کبھی کئی مرد بے ہوش ہو گئے، کچھ لوگوں نے جانیں دے دی رو رو کر، لیکن سیدہ زینب کا حوصلہ تھا کہ وہ پورے قافلے کو تسلی دے رہی تھی۔ یہ ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا، ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ گود میں زینب پل رہی تھی سیدہ فاطمہ کے، تو گویا کہ فاطمہ کی گود میں دوسری فاطمہ ثانی پرورش پا رہی تھی، اور ان کا لقب بھی فاطمہ ثانی ہے، اس لیے کہ نبی کا کردار لوگوں نے سیدہ فاطمہ میں دیکھا ہے اور فاطمہ کا کردار لوگوں نے زینب میں دیکھا ہے۔ اگر طائف کی وادیوں کے پتھر پر مصطفیٰ جان رحمت کو صبر کرتا ہوا دیکھنا ہے تو کوفہ کی زمین پر اس کے بازاروں میں زینب کو چلتا ہوا دیکھ لو تو پتا چلے گا کہ وہی طائف کا انداز نبی نے فاطمہ میں منتقل کیا اور فاطمہ نے اپنی بیٹی زینب میں منتقل فرمایا۔ آپ نہیں دیکھتے وہاں پتھر ہے، یہاں گالیاں ہیں، وہاں پر جو ہے وہ شور شرابہ اوباش لڑکوں کا ہے، یہاں بھی اوباش لڑکوں کا شور شرابہ ہے۔ یوں کہا جا رہا ہے کہ چور اچکے اور ڈاکوؤں کی اولادیں آئی ہے، لیکن قربان جائے سیدہ زینب کے پائے سے بات میں لغزش بھی آتی، سیدہ زینب کے پائے سے بات میں، یہ تربیت کا نتیجہ۔ تربیت بڑی عظیم ہوتی ہے، میں صرف ملانے کے لیے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اگر بھالو کو ناچنے کی تربیت دے دی جائے تو مداری کا بھالو ناچنے لگتا ہے، شیر کو ناچنے کی تربیت مل جائے تو سرکس کا شیر ناچنے لگتا ہے۔ تو یہ تربیت کا نتیجہ ہے۔ جب تربیت شیر کو نچا دیتی ہے تو غلط تربیت انسان کے بچوں کو بھی نچاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جب تربیت اللہ اکبر ولی کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والے کتے کو جب اولیاء کی کردار کے فیضان کی تربیت ملتی ہے تو وہ کتے کی شان کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتے کا ذکر قرآن میں فرماتا ہے۔ بات تربیت کی ہے، ہم تربیت نہیں کرتے اپنی اولاد کی۔ پہلی بات تو کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اولاد کو ٹائم دینے کے لیے، گھر میں آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں فوراً نکلتے ہیں دوست یاروں کے پاس یا ٹی وی کھول کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کون دیتا ہے ٹائم تربیت کے لیے؟ اور جب تک ہم تربیت نہ دیں گے ہم کبھی جو ہے اپنی اولاد سے خیر کی امید نہیں کر سکتے۔ کم سے کم ہر ماں باپ 1 گھنٹہ روزانہ، اللہ توفیق دے تو اپنی اولاد کو دے، ان کو صحابہ کی داستان بتائیں، اولیاء کی داستان بتائیں، صدیقین کی داستان بتائیں، کربلا کی داستان بتائیں، اور اپنے مذہب کی تعلیمات بتائیں اپنے نبی کی شان کیا ہے۔ اور یہ کام سب سے حسین انداز میں مائیں کر سکتی ہے، ماں سب سے اچھا کردار ادا کر سکتی ہے اس میں۔ لیکن اب ظاہر سی بات ہے ماں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ماں کو پتہ ہے کربلا کیا ہے، ماں کو پتہ ہے طائف کیا ہے، ماں کو پتہ ہے حضور کی زندگی کیا ہے، ماں کو پتہ ہے صحابہ کی زندگی کیا ہے، کچھ نہیں پتا۔ ماں کا حال تو یہ ہے وہ اپنی بیٹی کو گالی دیتی ہے، ماؤں کا حال یہ ہے وہ اپنی بیٹی، اور گالیاں بھی کیسی، میں ان گالیوں کو نقل کیا کروں، لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں نے اصلاح کرنی ہے آپ کی۔ ہم تو یہاں تک سنتے ہیں بعض بستیوں میں کہ ایک ماں اپنی بیٹی کو سوکن کی گالی دیتی ہے۔ آپ بتائیں اس گالی کا مطلب کیا ہوا؟ اس سے گندی گالی تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہو نہیں سکتی، اور یہ کوئی بستیوں میں یہ کوئی عیب کی بات ہی نہیں ہے، بیٹی کو سوکن کہہ دینا کوئی عیب کی بات ہی نہیں۔ آپ نے بیٹی کو کیا گالی دی؟
جب ماں اپنی بیٹی کو سوکن کہے گی گالی کے طور پر، اس بیٹی کا پہلی بات تو اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس گالی کا مطلب کیا ہو۔ اس گالی کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی باپ کی بیوی بن گئی۔ یہ گالی ہے اور باضابطہ ہمارے سماج میں دی جاتی ہے۔ میں نے ان گالیوں کو بستیوں میں اپنے کانوں سے سنا ہے، اس لیے میں بطور مجبوری آج یہ بات کہنے پر یہاں مجبور ہوں۔ اس ماں کو تو یہ گالی دینے سے پہلے مر جانا چاہیے تھا جو اپنی بیٹی کو اتنی گندی گالی دے رہی ہے۔ جہالت کی بھی حد ہوتی ہے، انتہا ہوتی ہے۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ جاہل عورتوں سے نکاح مت کرو، دیندار عورتوں سے نکاح کرو۔ ہم اپنی بچیوں کو پڑھا نہیں رہے ہیں، اس لیے یہ جہالت ہے، یہ جہالت کی گندگی ہے جس نے ہمیں وہ دن دکھائے ہیں کہ ایک ماں اپنی بیٹی کو اس طرح کی گندی گالی دیتی ہے۔ اسلام میں تو پسو کو بھی گالی دینے کی اجازت نہ تھی۔ پسو، اسلام اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم نے پسو کو گالی دی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس گالی کا تم سے حساب لے گا۔ جب کھٹمار اور پسو کو گالی دینا ناجائز ہے تو بیٹا اور بیٹیوں کو، آج باپ اپنے بیٹے کو ماں بہن کی گالی دیتا ہے، بیٹی کو ماں بہن کی گالی دیتا ہے۔ بتاؤ کیا تربیت ہوگی ہمارے بچوں کی؟ بگاڑ ہم نے پیدا کیا ہے، ذمہ دار ہم ہیں اپنی اولاد کو بگاڑنے کے حوالے سے۔ جہالت سے نکلو، خود بھی علم دین حاصل کرو، اسلام کے قریب آؤ۔ ناراض کون نہیں ہوتا؟ سب ناراض ہوتے ہیں، ناراض ہونا یہ فطرت ہے، لیکن حالت ناراضگی میں بھی حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں خدمت میں رہتا تھا، بچہ تھا، ایک دن حضور مجھ سے ناراض ہو گئے اس پر کہ میری ماں نے انگور دیے تھے، میں وہ سارے انگور کھا گیا اور ختم کر گیا۔ میری ماں نے کہا یا رسول اللہ انگور پہنچے؟ میرے آقا نے کہا کون سے انگور؟ کہا میں نے تو انس کے ہاتھ سے بھیجا تھا انگور۔ کہا میں نے پوچھا، آقا نے پوچھا مجھ سے انس انگور کیا کیا؟ کہا حضور میں کھا گیا۔ سرکار نے کہا او دو کان والے، یہ انداز ہے، او دو کان والے۔ آقا نے فرمایا حضور حافظ ملت کسی پہ ناراض ہوتے تو شاگرد سے کہتے تھے او جنتی۔ یہاں تو ناراض ہوتے ہیں تو مٹی پلیت کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ ماں بیٹے کو گالی دیتی ہے، تیرا جنازہ چلا جائے، اس کا جنازہ جائے گا تو آپ ہنسے گی کہ روئیں گی، آپ اپنے آپ کو ہی بد دعا دیتی ہے۔ یہ جہالت سے آپ کب نکلیں گے؟ آپ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ ماں بیٹے کو کی موت کی، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ماں خوشی میں کہے یا غمی میں کہے، خوش ہو کے کہے یا ناراض ہو کے کہے، اس کی دعا بھی قبول ہے، بد دعا بھی قبول ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کو بد دعا مت دیا کرو، کتنا بھی ستائے پریشان کرے دعائی دیا کرو، دعائی دیا کرو۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مرتبہ کہا، اما عائشہ صدیقہ تھی، کوئی بات انہوں نے کہہ دی تو سرکار نے کہا عائشہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ رونے لگی وہ کہ حضور کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ پورا ہوتا ہے، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ جیسے کہ نا عائشہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، رونے لگی یا اللہ اب تو ہاتھ ٹوٹ ہی جائیں گے۔ سرکار نے فوراً ہاتھ اٹھا دی، اللہ میں اپنے محبوبوں کے لیے اگر غصے میں بھی کبھی ایسے جملے کہہ دیا کروں تو اس کو دعا بنا دیا کر۔ ام المومنین پھر مسکرانے لگی۔ تو یاد رکھیں بات تول کر کے بولیں۔ تربیت، اپنی بیٹی کی اولاد کی تربیت کیسے کریں؟ دیکھو تربیت کا بہترین طریقہ یہ، پہلے آپ سدھریں، آپ سدھریں۔ باپ جوان بیٹی کے سامنے نہا کر کے تولیہ باندھ کے نکلے گا تو بیٹی نے کب تربیت حاصل کرنا؟ برمنڈا پہن کر کے گھومیں گے گھر کے اندر، بیٹی نے کب نیک بننا ہے، کب پارسا بننا ہے اس نے؟ یہ صورتحال ہے۔ نہا کر کے، اب تو بلکہ برمنڈا پہن کے کہ وہ چڈیاں پہن کر کے گلی میں گھومتے ہیں، بنیان پہن کر وہ باڈی دکھاتے ہیں وہ کتنے مضبوط ہیں، کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نظر بد انسان کو قبر تک لے جاتی ہے، نظر لگے گی تو سیدھا قبر میں جاؤ گے۔ اسلام کہتا ہے پورا لباس پہنو، تنگ مت پہنو، ڈھیلے پہنو تاکہ تمہارے جسم پر کسی کی نظر نہ لگے۔ آقا فرماتے ہیں کہ میری امت میں زیادہ تر اموات نظر بد کی وجہ سے ہوگی، اس لیے اپنے جسم کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جسم کی نمائش کرتے ہیں پھر یا تو بیماریوں میں، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جادو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا بد نظری نقصان پہنچاتی ہے، اس لیے اپنے جسم کی نمائش مت کرو۔ نوجوان چھوکرے نکلتے ہیں چوک پہ گھوم رہے ہیں، وہ چھوٹا سا بنیان پہن لیتے ہیں آدھا سا، اور وہ برمنڈا پہن کر کے اور ہاتھ ہلاتے گھوم رہے ہوتے ہیں، اکڑ کر چل رہے ہوتے ہیں، نظر لگے گی آپ کو۔ اسلام نے ہمیشہ آپ کے فائدے کی بات کی۔ اور پھر قربان جائیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے گھر میں بھی کبھی اس حالت میں نہیں گزارا کہ حضور کی پنڈلیاں نظر آئیں۔ 2 صحابی کے علاوہ تیسرے کسی صحابی نے میرے نبی کی پنڈلیوں کو بھی نہیں دیکھا۔
پنڈلیوں کی بات کرو، پنڈلیوں کی بدنصیبی یہ ہے، آج تو بدنصیبی نہیں بلکہ کم نصیبی یہ ہے کہ آج مذہبی لوگ جو ہے وہ پنڈلی دکھاتے ہیں، اور جبکہ حیا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹکنوں سے اوپر پاجامہ پہننا سنت ہے۔ میرے عزیز، ٹکنوں سے اوپر پہننا سنت ہے، پنڈلی سے اوپر نہیں۔ جتنا رسول اللہ نے کیا اتنا ہی کریں، اس سے زیادہ اوور نہیں کریں۔ اور بہت اونچا پہننے والوں کو حضور نے خوارج کی نشانی قرار دیا ہے۔ اٹھا کر کے مشکات کی حدیث آپ پڑھیں، خطیب بغدادی کو اٹھا کر کے آپ پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا اللہ کے رسول علیہ السلام نے خوارج کی علامت قرار دی ہے کہ وہ پنڈلیوں تک پہنیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کا جو تہبند ہوتا تھا وہ ٹکنوں سے اوپر ہوتا تھا، بس یہی سنت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن لوگ سوچتے ہیں کہ اس سے نبی نے جو کیا اس سے کم بھی نہ کریں، اور جو کیا اس سے زیادہ بھی نہ کریں۔ ایک مرتبہ ہوا نا ایسا ہی، ایک صاحب جو ہے وہ رات بھر مصلے پہ گزارنے لگے اور بیوی سے دور رہنے لگے، تو آقا نے کیا فرمایا؟ کیا تم اس سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ میں سوتا بھی ہوں اور جو ہے وہ عبادت بھی کرتا ہوں، میں کھاتا بھی اور روزہ بھی رکھتا ہوں، پھر میں علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے کہ سو بھی اور عبادت بھی کرو، کھاؤ بھی اور روزہ بھی رکھو۔ یعنی اپنی مرضی سے مت کوئی کام کرو، قانون اللہ کے حبیب نے دیا ہے۔ تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ برمنڈا پہن کے گھروں میں گھومتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں اسلام میں اتنی نفاست، اتنی ندرت اور اس طرح شان کی زندگی تھی کہ اولاد کے سامنے ماں باپ ہنسی مذاق کرنے سے بھی پرہیز کرتے تھے کہ اس کا اثر اولاد پہ غلط نہ پڑ جائے۔ آج کل تو زنا کے مناظر دیکھتے بیٹھے اولاد کے سامنے، کیا اثر ہوگا؟ ہم اولاد کی تربیت میں ناکام ہو رہے ہیں۔ تربیت کرنی ہے تو اسلامی ماحول میں کرنی ہوگی، اور تربیت کا طریقہ سیکھنا ہوگا، اس کے لیے آپ کو دین سے قریب آنا ہوگا۔ بس اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، دیکھو کیا انداز تھا تربیت کا۔ حضرت سیدہ سکینہ کے متعلق میں نے ایک بات آپ کو واقعات کربلا میں بتائی تھی کہ جب سیدہ سکینہ ہوش میں آئی ہیں اور آنے کے بعد ان کو پانی دیا گیا ہے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں نے پانی پی لیا؟ تو سیدہ سکینہ نے کیا کہا؟ سیدہ سکینہ نے پوچھا تھا آپ نے پانی پی لیا؟ سیدہ زینب نے کہا تھا نہیں بیٹے، نانا کی سنت ہے کہ پہلے چھوٹوں کو پلاؤ پھر بڑے پینا۔ وہ کٹورا لے کے دوڑ پڑی تھی، یہ بات آپ مجھ سے سن چکے ہیں، کٹورا لے کے دوڑ پڑی تھی۔ تو سیدہ زینب نے پوچھا تھا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہا ابھی تو آپ نے کہا کہ نانا کی سنت ہے کہ پہلے چھوٹوں کو پلاؤ، تو میں تو علی اصغر کو ڈھونڈنے جا رہی ہوں تاکہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو پلا کر کے نانا کی سنت کو ادا کروں۔ تو بڑے جب یہ جذبات رکھتے ہیں، اگر بچے کھڑے ہو کے پانی پیئیں آپ بٹھائیں ان کو، جب وہ باپ کو خود کھڑے کھڑے پانی پیتے دیکھیں گے تو بچے کیا بیٹھ کے پانی پئیں گے؟ جب وہ ماں کو خود کھڑے کھڑے کھاتے دیکھیں گے تو بچے کیا بیٹھ کر کے کھائیں گے؟ جب وہ ماں کو کھلے سر دیکھے گی بیٹی تو وہ کیا پردہ کرے گی؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ دھتورے کے پودے میں کبھی گلاب کھل ہی نہیں سکتا۔ بات بس اتنی، اور کچھ نہیں ہے۔ تربیت کرنا، آقا فرماتے اچھی تربیت کرو اپنی بیٹیوں کی، اور پھر یہ سوچو بیٹیوں کی تربیت اس شان سے کرو، انہیں کھلاؤ بھی کبھی بھوکا بھی رکھو، انہیں کھلاؤ بھی کبھی بھوکا بھی رکھو، تاکہ سسرال میں کبھی فاقہ کرنا پڑے تو ان کو ایسا نہ لگے کہ یہ میرے لیے نئی چیز کیا آ گئی۔ انہیں صبر کی عادت ڈالو، ان کے مطالبے پورے کرو، کبھی کبھی ان کے مطالبات کو روک کر بھی رکھو تاکہ ان کو یہ بھی وہ نہ بھی سننے کے عادی رہیں۔ ہر ماں باپ چاہتے ہیں میری اولاد کو میں ہر خوشی دوں، لیکن خوشی کے ساتھ ساتھ تربیت بھی تو دینا ہے۔ تربیت بڑی ضروری چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں تیسری چیز، اچھے گھرانے میں بیٹی کی شادی کر دے۔ تیسرا کام، پہلا کام خوشی کرنا، اچھا نام رکھنا، دوسرا کام تربیت کرنا، اور تیسرا کام اچھے گھرانے میں شادی کر دینا۔ یہ تیسرا کام ہے جو باپ کر لے جائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ باپ اور میں اتنے قریب ہے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہے۔ اچھا گھرانہ، اب اسی پہ بات ختم کرتا ہوں، اللہ کرے یہ فکر آپ کے دل میں اتر جائے۔ اچھا گھرانہ، اچھا گھرانہ کسے کہتے ہیں؟ آپ اور ہمارے نزدیک اچھا گھرانہ کیا؟ جس کا پکا گھر بنا ہو، جس کا کاروبار اچھا ہو، جس کے گھر میں کھانے پینے کی چیزیں ہو، 2-4 فریج ہو، 2-4 ٹیویاں ہو، اور اس کے بعد کپڑے اچھے ملتے ہو، اچھا گھرانہ نہیں۔ اگر اچھا گھرانہ اسی کا نام ہے تو پھر علی کا تو کوئی گھر بھی نہیں تھا، مولائے کائنات کا کوئی گھر بھی نہیں تھا۔ تو آپ کے سوچ کے حساب سے کیا معاذ اللہ استغفر اللہ مولائے کائنات کے گھرانے کے لیے آپ کیا ٹائٹل دیں گے؟ آپ ٹائٹل کیا دیں گے؟
حضرت سرکار غریب نواز نے پوری زندگی کا اکثر حصہ انا ساگر کے پاس ایک درخت کے نیچے گزارا. کیا نام دیں گے آپ؟ اچھا گھرانہ اچھے گھر کا نام نہیں. حضور نے یہ نہیں کہا اچھے گھر میں بیاہ دو، اچھے گھرانے میں. اچھے گھرانے کی صفت یہ ہے وہ لوگ شریف ہوں، دیندار ہوں، حلال کماتے ہوں، حلال کھاتے ہوں. ایسے گھرانے کو اچھا گھرانہ کہا گیا ہے. ورنہ آج کل تو گھر دیکھتے ہو نا، بیٹی تاج محل کے اندر بھی اگر بیٹی رہے اور اس کی ساس اچھی نہ ہو، اس کا شوہر اچھا نہ ہو، اس کی نندے اچھی نہ ہو، بولو کیا اس کو سکون ملے گا؟ آج بیٹیوں کے ہاتھ میں جو مہندی لگاتے ہیں شادی کے وقت، وہ مہندی بھی نہیں چھوٹتی اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. بیٹی کہتی کہ میں نے نہیں جانا ہے، اب اس گھر میں میں نے نہیں جانا ہے. کیوں؟ آپ نے تو گھر دیکھ کر دیا تھا. وہ کیا اینٹوں کے گھر کو، سیمنٹ کے گھر کو، فرنیچر لگے ہوئے گھروں کو، وہ فریج والے گھروں کو کیا چاٹتی رہے گی؟ اس کو اچھے گھر میں سکون نہیں مل سکتا، بیٹی کو اچھے گھرانے میں سکون مل سکتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اچھے گھرانے میں نکاح کرو بیٹی کا. بیٹی کو آگ میں مت جھونکو، بیٹی پر ظلم مت کرو. بیٹی تو بغیر منہ کی گائے ہے، آپ اس کو اپنے کھوٹے سے کھول کر کسی بھی کھوٹے پہ باندھ دو گے وہ تو چلی جائے گی. لیکن قیامت کے دن ظالم ماں باپ تجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا کہ تو نے سٹا چلانے والے گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں کیا؟ تو نے جوا چلانے والے داماد کو اپنی بیٹی کیوں دی؟ تو نے کیوں گستاخ رسول کے ساتھ اپنی بیٹی کو بندھن میں باندھ دیا؟ تو نے کیوں غدار رسول کے ساتھ اپنی بیٹی کو بیاہ دیا؟ صرف دولت دولت اور دولت. آج کل سب کچھ دولت ہو گئی، دولت کی کوئی حیثیت نہیں. بڑے بڑے دولت مندوں کو لوگوں نے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے اور بھکاریوں کو لوگوں نے بادشاہ بنتے دیکھا ہے. کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے دولت کی. اصل چیز کردار ہے، کیریکٹر ہے. آج کل کوئی کیریکٹر دیکھتا ہی نہیں، کوئی کیریکٹر نہیں دیکھا جاتا ہے. پڑھا لکھا ہے، ہاں بی اے ہے، بی کام ہے، وکیل ہے، ڈاکٹر ہے، یہی پڑھا لکھا ہے. مجھے اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر ہے تو اس میں کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی دینداری ہے اس میں کوئی دینداری ہے. بھئی دینداری نہ ہوگی تو وہ آپ کی بیٹی کا حق کیا جانے گا؟ غریب اور امیر کا فرق مٹا دو، برادریوں کا فرق بھی مٹا دو. کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم سے پیدا کیے گئے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. کوئی اونچی برادری نہیں، کوئی نیچی برادری نہیں، ہم سب برابر ہیں. انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. آپ سے کہنا چاہتا ہوں حضور کے خاندان سے بڑا بھی کسی کا خاندان تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے ہوئی، جناب ہوئی کی بیٹی سے جو ہے وہ نکاح فرمایا، اور اس بیٹی کا نام ہے صفیہ بنت ہوئی. جب جناب صفیہ سے کبھی کبھی کوئی مخاصمت بظاہر ہو جاتی تو ایک دن جناب عائشہ اور جناب حفصہ نے کہا چپ صفیہ، تو یہودی گھرانے کی بیٹی ہے. اب یہودیوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا اس دور میں، لیکن یہ دونوں شہزادیاں تھیں. ایک جناب فاروق اعظم کی بیٹی تھی اما جان حفصہ، امی حفصہ، اور امی عائشہ صدیق اکبر کی بیٹی تھی، اعلیٰ گھرانے کی تھی، قریشی تھی، قریش کے سے تعلق رکھتی تھی یہ دونوں. تو کہا کہ چپ، تو یہودی کی اولاد ہے. رونے لگی، مجھے یہودی کی بیٹی کا، اور تھی بھی یہودی کی بیٹی. لیکن قربان جائے، دیکھو نبی نے برادریوں کو کس اینگل سے دیکھا. اصل میں آدمی کی سوچ اونچی ہوتی ہے نا، تو پھر وہ اسی اینگل سے لوگوں کو دیکھتا ہے. دیکھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ جب یہودی کی بیٹی کہا گیا جناب صفیہ کو، یہ رونے لگی. حضور نے کہا صفیہ کیوں رو رہی ہو؟ تو جناب صفیہ نے کہا دونوں شہزادیاں جو ہے صدیق کی اور فاروق کی شہزادیوں نے مجھے یہودی کی بیٹی کہا ہے. حضور نے فرمایا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تم یہ کہو نا کہ میں تو موسیٰ اور ہارون کی بیٹی ہوں، میرے باپ دادا موسیٰ اور ہارون تھے، پیغمبر کی اولاد ہوں میں، مجھے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب ہم سب، کوئی کسی علاقے کا ہو، خطے کا ہو، قبیلے کا ہو، برادری کا ہو، ہم سب آدم کی اولاد ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اور ہم نبی کی اولاد ہیں، ہمارا باپ آدم نبی ہے الحمدللہ. اور ایک نبی نہیں بلکہ ہم دو نبی کی اولاد ہیں، ایک تو حضرت آدم اور ایک حضرت نوح علیہ السلام.
پھر بعد میں کوئی اور خوش نصیب ہو تو وہ اولاد ابراہیم میں ہے، اور خوش نصیب ہو تو اولاد اسماعیل میں ہے، اور خوش نصیب ہو سادات میں ہو تو پھر وہ اولاد محمد میں ہے، روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ بات ہے، دیکھنے کا انداز بدلو، اچھا گھرانہ، نیک لڑکوں کو ڈھونڈو، کردار اور جب ہم نیکوں سے شادی کرنا شروع کریں گے تو خائی نہ خائی لڑکے نیک بنیں گے۔ آج بات ختم کرتے ہوئے، آج ہمارے لڑکے اسمارٹ کیوں بنتے ہیں؟ اسمارٹ تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، کہنے کوئی اسمارٹ ہے، کوئی اسمارٹ نہیں ہے۔ وہ بال کٹائیں گے ایسے گدھوں کی طرح اور جو ہے وہ اونٹوں کی طرح، ہنسنے کی بات نہیں ہے، ادھر کچھ اوپر کچھ، وہ چٹکلی کوئی بنا رہا ہے، کوئی کوا بنا رہا ہے، کوئی بچھو بنا رہا ہے، ایک ایک کٹنگ پر جو ہے 500 1000 روپے خرچ کر رہے ہیں۔ یہ عرب میں ایسے اونٹ ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ اونٹوں کی طرح جو ہے وہ اپنے بال رکھیں گے۔ یہ ہے اسلام نے اس کو برا سمجھا ہے، کوئی یہاں سے نکال رہا ہے، کوئی یہاں، داڑیاں بھی طرح طرح کی، کوئی ادھر سے کاٹ رہا ہے، کوئی ادھر سے کاٹ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فکر بنی، اسمارٹ داماد چاہیے، وہ ننگا نواب اور قلعے پہ گھر، آتا جاتا کچھ نہیں، نہ کوئی کاروبار ہے اس کا، نہ اس کے اندر کمانے کا کوئی جذبہ ہے، نہ اس کے اندر جو ہے وہ اخلاق ہے، نہ کردار ہے، نہ سلام نہ کلام، کچھ نہیں۔ جوتے اچھے پہنے، ان کرے، ٹی شرٹ پہنے، جنس تنگ سی پہنے جس سے جسم کے سارے نشیب و فراز ظاہر ہو، یہ ہے اسمارٹ۔ نہیں، یہ اسمارٹ نہیں ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، اگر کسی کو اسمارٹ بننا ہے وہ سنت مصطفیٰ کے رنگ میں چلا جائے، وہی اسمارٹ ہے، اور جو اس سے ہٹا ہے وہ بیکورڈ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو جو سماج میں آپ نے ماحول بنایا نا کہ ایسے لڑکوں کو بیٹیاں دیں گے تو بیچارے کھائی نہ کھائی ایسے بنتے ہیں، بلکہ جو اجتماع میں آتے میں کہتا ہوں بیٹے داڑھی رکھ لے، بھیا داڑھی رکھ لے، بھائی صاحب داڑھی رکھ لیجئے، کہتا ہے حضرت اتنی مہلت دے دو کہ شادی ہو جائے۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ شادی کی مہلت کیوں مانگتا ہے؟ اس لیے مانگتا ہے شادی کی مہلت کہ اس کو پتا ہے کہ داڑھی رکھوں گا تو شاید اچھے گھرانے میں اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بہت غلط سوچ ہے۔ داڑھی والوں کو ہمیشہ شریف بیوی ملتی ہے، داڑھی والوں کو ہمیشہ شریف، اگر وہ شریف ہے تو، ورنہ داڑھی کے پردے میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ کا اعلان ہے کہ ہم اچھوں کو اچھا دیں گے، بروں کو برا دیں گے۔ آپ اچھے بنیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی بیوی عطا فرمائے گا۔ تو داڑھی رکھیے، سنتوں پر عمل کیجئے، نماز کے پابند بنیے۔ اور ایک بات نوجوانوں سے اور لڑکیوں سے بھی کہتا ہوں، دل پہ لکھ لو، جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ماں کے پیٹ میں ہم 4 مہینے کے حمل کی شکل میں تھے، تبھی اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ ہمارا نکاح کس لڑکی سے ہوگا۔ توجہ آپ کی، بس اسی پہ بات اب ختم کرنے جا رہا ہوں۔ لڑکیاں بھی سن لیں اور لڑکے بھی سن لیں، جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب قدرت نے فیصلہ کر دیا تھا کہ ہمارا نکاح کس کے ساتھ ہوگا۔ تو جو اللہ نے لکھ دیا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہر لڑکی کے ساتھ ہمارا نکاح جس کو دیکھا ہو جاتا تو یہ جو رشتے آ کے جو واپس جاتے ہیں نا، کئی کئی سال تک چلتا رہتا ہے، آ رہے جا رہے، آ رہے جا رہے۔ کیوں؟ لوگ پریشان ہوتے ہیں، ارے سید صاحب اتنی جگہ جاتے ہیں پسند ہی نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں جا لکھا تو وہاں پہنچ ہی نہیں رہا ہے، جہاں اللہ نے لکھا ہے تو وہاں پہنچ ہی نہیں رہا ہے۔ جہاں اللہ نے لکھا ہے جس دن وہاں پہنچ جائے گا اور وہ وقت آ جائے گا تو پھر چٹ منگنی پٹ بیا والا مسئلہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن جب اللہ نے جہاں لکھا ہے تو وہاں پہنچتا ہی نہیں ہے۔